بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایام اضحیٰ قریب ہیں، محرم الحرام قریب ہے، حرمت کا مہینہ، عظمت کا مہینہ، وہ مہینہ کہ جو اپنی تمام تر حرمتوں کے ساتھ اب ہمارے سامنے رونما ہو رہا ہے۔ ہر سال آتا ہے، 4 حرمت والے مہینوں میں سے محرم ایک مہینہ ہے۔ یہ حرمت والا مہینہ کہ فقط نام کی وجہ سے ماہ حرمت نہیں ہے کہ محرم الحرام کہا جاتا ہے، بلکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں حرمتوں کو بچایا گیا تھا، حرمتوں کی بقا کا مہینہ، حرمتوں کی حفاظت کا مہینہ، حرمتوں کے تحفظ کا مہینہ یہ محرم ہے۔ محرم میں کیونکہ اس کی ابتدا امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے ہے، اس مہینے کا ہے اسلامی مہینہ، پہلے بھی اس کا احترام تھا، اسلام سے پہلے بھی اس مہینے کا احترام ہوا کرتا تھا، لیکن اب اس مہینے کا احترام بڑھ گیا ہے امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے۔ امام نے جب 59 ہجری میں 59 ہجری میں جب حج کیا تو امام نے مینا کے مقام پر ایک خطبہ دیا تھا جسے خطبہ مینا کہا جاتا ہے۔ ہم کیونکہ محرم میں داخل ہونے والے ہیں اور اس سے پہلے جو مجلس ہوئی ہے اس میں آپ کے سامنے بیان ہوا تھا کہ عزادار کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اب کم از کم جب ہم محرم میں داخل ہوں تو ہمیں پتہ ہو کہ امام حسین ہمیں اس محرم میں یا کسی بھی محرم میں جب بلا رہے ہیں یا صدا دے رہے ہیں تو اس محرم میں ہمارا فریضہ کیا ہے۔ اس محرم کے اعتبار سے امام حسین نے جو کچھ کیا ہے، کیا ہم سب کچھ وہ کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان فرائض کو پورا کر رہے ہیں جو مولا حسین نے کیا؟ جب مولا حسین نے خطبہ مینا دیا تو اس خطبہ مینا میں کہ ابھی امام روانہ نہیں ہوئے اپنے سفر کی طرف کہ وہ 60 ہجری میں روانہ ہوئے تھے، یہ امام حج کرنے کے لیے گئے ہیں، مینا کے مقام پہ خطبہ دیا جہاں پہ امام نے ہر خاص و عام کو نہیں بلایا، بلکہ خطبہ مینا سے پہلے امام نے جن لوگوں کو اکٹھا کیا وہ خواص تھے اور علماء تھے۔ ایک طرح سے یہ کہہ لیجئے کہ کانفرنس کی امام نے کچھ خواص کی اور علماء کی، ان سب کو بلایا اور ان کو بٹھا کر ایک بڑا طویل خطبہ دیا امام نے، جس میں سے جو میں نے آج سرنامہ لیا ہے امام کے خطبے کے چند جملے کہ امام نے ان علماء کو بلا کر کہا، ان لوگوں کو بلا کر ان کو اکٹھا کر کے کہا کہ جب تمہارے قبائل کی کسی رسم پر کسی بات پر آنچ آتی ہے تو تم لوگ اپنی اس کی بقا کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، یعنی جب تمہارے قبیلوں پر کوئی بات آتی ہے، تمہاری رسومات پر کوئی بات آتی ہے، تمہاری بنائی ہوئی ان رسموں پر کوئی بات آتی ہے تو تم کھڑے ہو جاتے ہو، تم اس کے لیے جھگڑتے ہو، تم اس کے لیے لڑتے ہو، تم اس کے لیے فساد برپا کرتے ہو، تم اس کے لیے ہماری زبان میں کہیں تو تم اس کے لیے سٹینڈ لیتے ہو۔ لیکن جب حرمت دین کی بات آتی ہے، جب دین اسلام کی بات آتی ہے، جب خدا کے دین کی بات آتی ہے تو پھر تمہارا یہ غیرت تمہاری کہاں چلی جاتی ہے؟ پھر تم اتنے غیرت مند نہیں ہوتے، جبکہ تمہیں جو عزت ملی ہے وہ اس دین کی وجہ سے ملی ہے۔ تمہاری حرمت، تمہاری عزت، تمہاری توقیر اس دین کی وجہ سے۔ اس سے پہلے کیا تھے؟ مسلمان بھی نہیں تھے، کوئی احترام بھی نہیں تھا، عرب بدوؤں کے نام سے پکارے جاتے تھے، اپنے قبیلوں میں اپنے قبیلوں کے سردار ضرور ہوں گے لیکن وہ عزت، وہ احترام جو دین نے دیا ہے اس سے پہلے وہ عزت و احترام نہیں تھا ان سب کا۔ جس طرح اگر ہم اپنی بات کریں کہ ہم جیسے لوگ اگر ممبر پر بیٹھے ہیں تو یہ ہماری عزت جو بنی ہے یہ ہماری وجہ سے نہیں ہے، اس کی وجہ امام حسین ہے، اس کی وجہ اہل بیت ہے، ان کی وجہ سے قابل عزت ہوئے ہیں۔ تو مولا کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہاری یہ عزت، تمہاری یہ کرامت، تمہیں جو یہ شرف ملا ہے یہ دین کی وجہ سے ملا ہے، اور تم اس دین کے لیے سٹینڈ نہیں لیتے، تم اس دین کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، جبکہ تمہاری اتنی عزت ہے کہ اگر تمہاری گلی کا کوئی شخص جس کی کوئی حیثیت نہ ہو لیکن تمہاری گلی میں رہتا ہو، اور یہ امام کے جملے ہیں کہ تمہاری گلی میں، تمہاری جگہ پر جہاں پر تم رہتے ہو، اسی محلے میں یا اسی گلی میں رہنے والا شخص اگر کہیں اور چلا جائے، کسی دوسرے شہر چلا جائے تو لوگ کھڑے ہو کر اس کی عزت کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں عالم کے محلے سے آیا ہے، یعنی تمہارے محلے میں رہنے والوں کی عزت بھی تمہاری وجہ سے ہوتی ہے۔ اتنا خدا نے تمہیں مقام دیا، خدا نے اتنی حرمت دی، خدا نے تمہیں اتنی عزت دی ہے، لیکن دین کے لیے تم کیا کرتے ہو؟ کچھ بھی نہیں۔ تمہارے سامنے دین پامال ہو رہا ہے،
دین کی حدوں کو توڑا جا رہا ہے اور تم کچھ بھی نہیں کر رہے. یہ امام حسین کا پیغام کیا فقط اس وقت کے لیے تھا، اس وقت کے علماء کے لیے تھا، اس وقت کے خواص کے لیے تھا، اس وقت کے لوگوں کے لیے تھا؟ نہیں. اگر میں یہ کہوں نا کہ ہم سب کے لیے تھا، اگر میں اسے بھی چھوڑ دوں تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہ پیغام کم از کم ان لوگوں کے لیے تھا کہ جن کے اختیار میں امام بارگاہ ہیں. یہ ان سب علماء اگر اس میں شامل ہیں، وہ ایک اپنی جگہ ہے کہ ہر دور کے علماء اس میں شامل ہیں، لیکن ہر وہ شخص شامل ہے کہ جس کے گھر میں امام باڑہ ہے، ہر وہ شخص شامل ہے کہ جو امام بارگاہ کا بانی ہے، کہ جب بھی دین میں تحریف ہو، جب بھی توحید پر آنچ آئے، جب بھی دین پر آنچ آئے تو عوام ایک طرف، لیکن سب سے پہلے جسے کھڑے ہونا ہے، جو ذمہ دار ہے اس چیز کا، وہ بانی ہے. وہ مجلس کا ہو، وہ امام بارگاہ کا ہو، وہ کہیں کا بھی بانی ہو، لیکن اس کا سب سے پہلا فریضہ ہے، کیونکہ امام نے سب عام لوگوں کو نہیں بلایا بلکہ اس خطبے میں خواص کو بلایا ہے، علماء کو بلایا ہے، تاکہ ہماری ان کی ذمہ داریوں کو ان تک پہنچایا جائے. یہ عزاداری جو آپ اور ہم سب برپا کرتے ہیں، یہ عزا ظاہراً تو بڑے آرام سے ملی ہے آپ سب کو، یعنی آپ کے اجداد کرتے تھے، اس کے بعد آپ کرنا شروع ہو گئے. آپ نے کوئی قربانی نہیں دی، آپ کی جان نہیں گئی، آپ کی اولاد کی جان نہیں گئی، آپ کے پردے محفوظ ہیں، آپ کی عزتیں محفوظ ہیں، آپ کی حرمتیں محفوظ ہیں، آپ کے خاندانوں کی عزت ہی اس عزاداری کی وجہ سے ہے. یہ سب کچھ اس عزاداری کی وجہ سے. یہ عزاداری 350 سال تک گھروں میں تھی. واقعہ کربلا کے بعد 350 سال تک گھروں کے اندر محدود تھی. میں تھوڑی سی توجہ چاہوں گی، میں جانتی ہوں ٹائم نیند کا ہے، لیکن چھٹیاں بھی ہیں، اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں آپ. 350 سال، 350 سال یہ عزاداری گھروں کے اندر محدود تھی، گھروں سے باہر نہیں تھی. گلیوں میں، سڑکوں پہ جس طرح آپ جلوس نکالے جاتے ہیں، عزا کی جاتی ہے، مجالس برپا ہوتی ہیں، پہلے نہیں تھا. لیکن 350 سال جو عزا ہوئی وہ اتنی انقلابی عزا تھی، اتنی انقلابی عزا تھی کہ آج اتنی آزادی سے عزا ہونے کے باوجود ویسی عزا نہیں ہے. کیسی عزا تھی؟ گھروں کے اندر تھی. آج ہم جیسے لوگ ممبروں پہ آتے ہیں، پڑھتے ہیں، کھلے عام پڑھ کے، آپ کی پسند دیکھ کر، سارا ماحول دیکھ کر ہم پڑھتے ہیں اور پڑھ کے اتر کے چلے جاتے ہیں. لیکن اس وقت جو ممبر تھا اور ممبر کا اہل تھا، وہ جو پڑھتا تھا اس کے بعد اسے گرفتار کر لیا جاتا تھا، اسے قید کر دیا جاتا تھا، اسے اس وقت کا حاکم پکڑ لیتا تھا. یعنی کچھ تو بات تھی اس عزا میں. وہ عزا کیا تھی؟ وہ عزا ایک تحریک تھی، وہ عزا ایک موومنٹ تھی، اور 350 سال تک وہ موومنٹ گھروں کے اندر چلی ہے. لیکن 350 سال میں کربلا کا ایک جملہ، ایک پیغام کوئی شخص بھولا نہیں. کربلا ایز اٹ از پہنچی ہے، کوئی تحریف نہیں ہوئی، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اس کے اندر. لیکن ہم جیسے جو بعد میں آنے والے، ان کے بعد ضرور ہوئی. یہ 350 سال یہ تحریک گھروں کے اندر چلی. ہم جو کہتے ہیں نا ہم تو کم ہیں، ہم تو تھوڑے ہیں، ہماری تعداد تو کم ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. حق گوئی کرنے والوں میں سے ہم میں سے زیادہ تر جو اہل ممبر ہیں، ہم میں سے زیادہ حق گوئی کرنے والے کہتے ہیں زمانہ مخالف ہو جائے گا، لوگ کیا کہیں گے، بانی خلاف ہو جائیں گے، کوئی ممبر نہیں دے گا، کوئی مجلس سے پڑھنے کے لیے نہیں دے گا. ہمارے اندر یہ خوف پیدا ہو جاتا ہے. جبکہ اس خوف کو نکال کر اگر دیکھا جائے کہ اس وقت جو عزا ہوتی رہی وہ تحریک اس طرح کی تھی کہ جیسے کربلا سے چلی جناب زینب اور امام سید سجاد نے چلائی، ویسی کی ویسی گھروں کے اندر بھی چلتی رہی. وہ ماتم، وہ عزا، وہ مجالس، وہ کربلا، وہ تحریک اسی طریقے سے بڑھتی رہی. اور اس کے بعد پھر ایک دور آیا کہ جو 3 بھائی تھے جن کا نام حسن، حسین اور مہدی تھا. ان 3 بھائیوں نے جب بغداد میں اپنا اثر و رسوخ قائم کیا، اس کے بعد یہ عزاداری گھروں سے نکل کر گلیوں میں آئی، گھروں سے نکل کر سڑکوں پر آئی. کیوں؟ کیونکہ اس وقت بتانا ضروری تھا کہ کربلا کیا ہے. عزاداری جب سڑکوں پر آئی، عزاداری جب گلیوں میں آئی، عزاداری جب گھروں سے باہر نکلی، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ عزادار گھر سے باہر نکل کر زمانے کے سامنے ماتم کرے اور فقط گریہ کرے، نہیں، بلکہ اپنے عمل سے بتائے کہ میں کس کا گریہ کر رہا ہوں. اور جس کو میں رو رہا ہوں اس سے پوچھا جاتا تھا کہ تم کس کو رو رہے ہو، اس نے کیا کیا ہے، اس کا کارنامہ کیا تھا، اور پھر بتایا جاتا تھا کہ یہ کارنامہ تھا امام حسین کا. یعنی وہ موومنٹ یا وہ تحریک جو گھروں میں تھی،
گھروں سے باہر نکلی، باہر آ کر سڑکوں پر آئی، اور سڑکوں پر آ کر آج تو پوری کائنات میں امام حسین کا نام لیا جاتا ہے۔ کسی ملک میں، زیادہ تر ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر جلوس و عزا پر پابندی نہیں ہے، جلوس ہر باقی آپ اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کے حق میں جلوس نہیں نکال سکتے ہیں، آپ اپنے ملک کے جھنڈے بلند نہیں کر سکتے، لیکن علم عباس لے کر آپ سڑکوں پر نکل سکتے ہیں۔ آپ ہر ملک میں، تقریباً ہر ملک میں آپ عزا کر سکتے ہیں، آپ جلوس نکال سکتے ہیں، آپ وہاں ماتم کر سکتے ہیں، آپ گریہ کر سکتے ہیں۔ باہر کے ممالک میں خصوصیت سے امام بارگاہ بنے ہوئے ہیں جہاں پر آپ مجالس عزا کر سکتے ہیں، آپ کو الگ اہتمام دیا جاتا ہے۔ خود جو آپ کے مسلک یا آپ کے مذہب سے تعلق نہیں رکھتے وہ خود تبرک دیتے ہیں، وہ نظر و نیاز کرتے ہیں، وہ امام کی مجالس میں شرکت کرتے ہیں، وہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ وہ تحریک تھی جو جناب زینب اور امام سید سجاد نے چلائی، کافی سال گھر میں رہی، کافی 100 سال گھر میں رہی، اور اس کے بعد جب یہ باہر نکلی یہ موومنٹ تو یہ ہر گھر کے اندر تک پہنچ گئی، یعنی چند گھروں سے باہر نکلنے کے بعد یہ گھر گھر یہ تحریک پہنچی، لیکن یہ تحریک رہی اور ہر گلی میں پوچھا جاتا تھا کہ کس کا غم ہے، کس کا ماتم ہے، کس کی عزا ہے، کس کا نوحہ ہے، اور اس نے کیا کیا تھا۔ لیکن آج یہی عزا جو گلیوں میں ہے، اور اس عزا میں سب موجود ہیں، ظاہر مردوں کا تو حق ہے کہ وہ نکلیں باہر اور اس عزا کو برپا کریں، لیکن اسی عزا کی، اسی تحریک کی، اسی موومنٹ کی چہرے کو بدل دیا گیا، مجالس میں بھی بدلا گیا اور جلوسوں میں بھی بدلا گیا۔ جلوسوں میں جب یہ بے حجاب خواتین بڑے بڑے گلے پہن کر اور ننگے پاؤں چلتی ہوئی ان جلوسوں کے پیچھے پیچھے مردوں کے یا پیچھے یا شانہ بشانہ اپنے مردوں کے یا پورے جلوس کے پیچھے چلتی ہوئی آتی ہیں، اس کا ہدف بدل جاتا ہے۔ آپ کو تو یہ بڑی عام سی بات لگ رہی ہے کہ مومنات اپنے گھروں سے چل کے آ رہی ہیں، یہ مردوں سے پہلے بھی آ سکتی ہیں چل کے، یہ مردوں کے ضروری نہیں ہے کہ مردوں کے ساتھ چل چل کے ان کے درمیان میں سے ان کو مس کر کے داخل ہوا جائے یا ان کے جلوس میں اس طریقے سے، اس انداز سے شرکت کی جائے کہ جیسے یہاں ہوتی ہے۔ جب دیکھنے والا اس چیز کو، اس گلیوں میں آئی ہوئی اس عزا کو جب اس طریقے سے دیکھتا ہے، پھر وہ موومنٹ نہیں رہتی، پھر وہ تحریک نہیں رہتی، پھر اصل ہدف ختم ہو جاتا ہے اس عزا کا، اس جلوس کا، اور ہدف بدل جاتا ہے، اور بدل کر سوال یہ نہیں ہوتا کہ کس کی عزا ہے، سوال یہ ہوتا ہے یہ کس کی بیٹی ہے، یہ کس کی بہو ہے، یہ کس کے گھر سے آئی ہے۔ اور پھر دیکھنے والا کیا کہتا ہے، جو سب جگہ مشہور بھی ہے کہ شیعوں کے ہاں لڑکیاں پسند کی جاتی ہیں ان ایام میں، یہی ہوتا ہے نا، بھلے وہ آپ نہیں ہیں لیکن جو کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، وہ اس تحریک کو دبا رہا ہے۔ اور یہی حال ہمارا ان ایام عزا میں جو گھروں میں مجالس ہوتی ہیں، بہت حد تک یہ حال ہمارا ہوتا ہے۔ ہم نے اس تحریک کو، ہم نے کیا کیا، امام حسین کو سمیٹ دیا کربلا تک، 61 ہجری کی کربلا سے باہر امام حسین کو آنے نہیں دیا۔ امام نے جو کہا وہ 61 ہجری میں کہا، امام نے جو خطبہ دیا وہ 61 ہجری میں دیا، امام نے جو فرمان صادر کیا وہ 61 ہجری کے لیے تھا، امام نے جو کچھ کوفے والوں کے لیے کہا وہ 61 ہجری کے لیے کوفے والوں کے لیے تھا، امام نے جو کچھ کہا بس اس وقت تھا۔ یعنی حسین ابن علی ہماری نگاہوں میں، ہمارے لفظوں میں، ہمارے جملوں میں، یا وہ عزا جو ہم برپا کرتے ہیں امام حسین محدود ہو گئے، بس اب اس سے، اس باؤنڈری لائن سے زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، عزا ہے کیا؟ یہ انسانیت کی، بشریت کی بقا کا نام ہے۔ آپ کی اور میری بقا جو ہے نا، ہماری آخرت کی بقا، ہماری آخرت کی، ہماری سب ڈیپینڈ کرتے ہیں اس عزا پر، جسے آپ بڑی آسانی سے کہتے ہیں محرم کا چاند نظر آ گیا ہے، اپنے کالے کپڑے پہنتے ہیں، آپ مجلسوں میں آ جاتے ہیں۔ یہ بقا ہے آپ کی، یہ نجات ہے آپ کی، اس کے بغیر آپ کی نجات نہیں ہو سکتی۔ لیکن کون سی عزا؟ وہ حقیقی عزا، وہ عزا کہ جسے 24 سال کا نوجوان کربلا سے اپنے کندھوں پر لے کر چلا تھا، وہ عزا جسے ایک ایسی بوڑھی بہن
کہ جس کے کندھوں میں اتنا دم نہیں تھا کہ کسی جوان کو اپنے کندھوں پر اٹھا سکے، لیکن اس نے دین کو بھی اپنے کندھوں پر اٹھایا، اس نے اس امامت کو بھی اپنے کندھوں پر اٹھایا، اور اس تحریک کو بھی کندھوں پر اٹھا کر وہی ایک بوڑھی خاتون کربلا، شام، کوفہ، ہر جگہ، ہر بازار، ہر دربار، ہر جگہ پہنچی، لیکن دبنے نہیں دیا، مرنے نہیں دیا، اس تحریک کو مرنے نہیں دیا۔ آج اگر جناب زینب ہو تو جناب زینب کیا تمنا کیا کریں گی، خواہش کیا کریں گی آپ سے اور مجھ سے؟ ہم جب کربلا پڑھتے ہیں، ہم جب کربلا، عموماً ہم سے بھی مجھ جیسے لوگ جب ہم اپنی عناوین دیتے ہیں، جب عنوان دیتے ہیں، ابھی جب پرسوں سے محرم شروع ہو جائے گا تو ایک عنوان پر پوری مجلس سے پڑھی جائیں گی، تو اکثر لوگ ہم سے کہتے ہیں بہت مشکل پڑھا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، عنوان بہت مشکل ہے، صرف کربلا سے متعلق پڑھا جاتا ہے، آپ فضائل نہیں پڑھتی ہیں، ان دنوں خاص طور پہ آپ فضائل نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ کیا اتنی معرفت ہو گئی مولا حسین کی؟ کیا اتنی معرفت ہو گئی کربلا کی؟ ہم ہر چیز کو تابع رکھنا چاہتے ہیں اپنے، ہم میں ایک عادت ہو گئی ہے، مجلس ہماری پسند کی ہو، پڑھنے والا ہماری پسند کا ہو، علم لگے تو ہماری پسند سے لگے، کہاں برآمدگی ہونی ہے ہماری پسند سے ہو، زلجنا ہماری ہو، جو اس کے اندر سنگتیں چلتی ہیں یہ ہماری ہو، فلاں چیز ہماری ہو، جو پڑھنے والے ہیں وہ ہمارے ہو، فلاں، یعنی ہماری پسند کی، ہمیں عادت ہو گئی ہے نا، ہمیں عادت ہے اپنی پسند تھوپنے کی، اپنی پسند لادنے کی، اذا میں بھی ہم یہ نہیں دیکھتے کہ حق پڑھنے والا کون ہے، حق گوئی کرنے والا کون ہے، ہم غلط اور صحیح کے فیصلے کے بغیر، ہم نے یہی کام امامت میں کیا، ہم امام کی نہیں مانتے، ہماری کوشش ہے کہ ہم وہ منوائیں امام کو جو ہم چاہتے ہیں، امام مان جائیں۔ ایسا ہے نا، آپ میں سے خاص طور پہ میرا خطاب عموماً جوان بچیوں سے ہوتا ہے کہ پرسوں سے جوان بچیاں کوشش کریں کہ آپ آگے بیٹھیں، کہ آپ کے ذہن کھلنے چاہیے ان چیزوں کے لیے۔ عموماً یہی جوان بچیاں وہ کہتی ہیں دین میں جبر نہیں ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ کس نے کہا کہ آپ کے لیے جبر نہیں ہے دین میں؟ ماں سے کہا ہے کہ اگر بچی بالغ ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو مارو، یہ جبر نہیں تو کیا ہے؟ آپ کے لیے ہے۔ کس نے کہا کہ آپ کے لیے جبر نہیں ہے؟ آپ اگر بے حجاب نکلتی ہیں تو اگر ماں کے اختیار میں جب تک ہے تو ماں حجاب میں نکالے، اور جب ماں کے اختیار سے یا باپ کے اختیار سے نکل کر وہ کسی دوسرے کے اختیار میں چلی جاتی ہے، یعنی اس کا ولی بدل جاتا ہے، اس کا شوہر ہو جاتا ہے، اس کے اختیار میں ہے۔ پھر یہ برابر کہ اگر بعض روایتیں آپ سنیں، اگر میک اپ کر کے، جو فل میک اپ کر کے ہم سب تمام شادیاں اٹینڈ کر رہی ہوتی ہیں خوشی خوشی، یہاں تک روایتیں ملتی ہیں کہ عورت اگر میک اپ کر کے نہ محرم کے مجمع میں نکلے تو کوئی فرق نہیں ہے ایک ننگی عورت کے حرام عمل کرنے میں، ننگے ہو کے نکلنا حرام ہے، اور ایک میک اپ کر کے چاہے نیچے کتنے مرضی کپڑے پہنے ہوں نکلنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک ننگی برہنہ عورت اور ایک میک اپ زدہ عورت بھلے کپڑوں میں ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ دین کہتا ہے۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ دین میں جبر نہیں ہے۔ ہماری جوان نسل جو کہتی ہے دین میں جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، اس کی سب سے بہترین مثال سکولز ہیں۔ آپ یہ بچیاں سکول کالجز میں پڑھتی ہیں نا، جب تک آپ کسی کالج یا کسی سکول میں، یہ ٹیچرز بیٹھی ہوئی ہیں، جب تک اس میں داخلہ نہیں لیتے تو آپ پر ضروری نہیں ہے آپ اس کے رولز کو فالو کریں، آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ اس کے مطابق چلیں۔ ایک سکول ہے، میں وہاں پہ داخل ہوتی ہوں، اور داخل ہونے کے بعد اب ضروری نہیں ہے میں پڑھوں بھی کلاس میں بیٹھ کے، کیونکہ میرا داخلہ نہیں ہوا، میں نے ایڈمیشن نہیں لیا، میں تو وزٹ کے لیے گئی ہوں۔ اب مجھ پر کوئی جبر نہیں کر سکتا کہ تم اس اسکول میں بیٹھو اور بیٹھ کے پڑھو فلاں کلاس میں، تو مجھ پہ جبر نہیں ہو سکتا کیونکہ میں نے ایڈمیشن نہیں لیا۔ لیکن جب اسکول میں ایڈمیشن لے لیا اب جبر ہے، اب اس کے رولز کو فالو کرنا ہے، اب یونیفارم پہن کے جانا ہے، اب بیگ لے کے جانا ہے، اب جو کام ملے گا وہ کرنا ہے، اب جس ٹیچر نے پڑھانا ہے اسی نے پڑھانا ہے، اب جس سے آپ کا پیریڈ جس ٹیچر نے لینا ہے اسی نے لینا ہے۔ آپ اپنی مرضی سے کسی بھی روم میں جا کر نہیں بیٹھ سکتے، آپ اپنی مرضی سے کسی اور جگہ کسی اور کلاس میں جا کر نہیں بیٹھ سکتے، جس کلاس میں ایڈمیشن لیا ہے اسی میں بیٹھنا ہے۔ تو سکولز کے لیے تو یہ تمام رولز فالو کرتے ہیں، سختی ہو جاتی ہے، جبر ہو جاتی ہے، وہاں نہیں کہتے کہ دین میں جبر نہیں ہے جی، تو سکول میں جبر کیوں ہے؟ لیکن جب بات دین کی آتی ہے، وہی امام حسین کے جملے جو مولانا نے خطبے میں کہا کہ تمہاری جب رسومات کی بات آتی ہے، جب آپ کی عام گھر کی کوئی رسم توڑ دے، کوئی کہہ دے آپ کو کہ جی مہندی ضروری نہیں ہے شادی میں نہیں کرنی، آپ تو کھڑے ہو جائیں گے، میری ساری بچیوں کی مہندی ہو میری بچی کی مہندی نہ ہو، کوئی کہہ دے کہ دین میں اپٹن نہیں ہے،
آپ کے ساری بچیوں کو اپٹن ہوا، میری بچی کی خواہش نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے نا. یہ رسومات کون سی ہیں؟ یہ آپ کی آبائی رسم ہے نا. میری دادی کا ہوا تھا، پھر میری ماں کا ہوا تھا، پھر میری بیٹی کا کیوں نہیں ہوگا؟ آبائی رسمیں ہیں اور انہوں نے چلنا ہے. اور اگر یہ توڑ دو تو ہم کھڑے ہو جائیں گے، ہم اس کے خلاف جائیں گے. لیکن جہاں دین پر بات آ جائے، جہاں دین میں انحراف کی بات آ جائے، جہاں دین میں ہم سختی کی بات کریں، جہاں امامت کی بات آ جائے، جہاں نظام کی بات آ جائے، جہاں دین کی بات آ جائے، وہاں پہ ہم جبر نہیں ہے. وہاں دین میں جبر ہماری اپنی مرضی ہے. دین الگ ہے. اتنی میں پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا میں معذرت نہیں کروں گی، اس دفعہ بھی میں کہتی ہوں معذرت نہیں کروں گی. اتنی ڈھیٹ ہو گئی ہماری جوان نسل، اتنی ڈھیٹ ہو گئی ہے کہ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. جتنا مرضی آپ مولا، یہ جو آپ کہتے ہیں نا الجل الجل، اور آپ سمجھتی ہیں کہ مولا علی آپ کو بخشوا دیں گے، بخدا یہ الجل کہنے والے اور مولا علی کی بخشش والے یہ بنی اسرائیل سے کم نہیں ہے. بنی اسرائیل کا دعویٰ تھا جنت بنی ہی ہمارے لیے. یہ جتنے بھی پروپیگنڈے ہوتے ہیں نا آپ کو جنت تک پہنچانے کے لیے، آپ کو صحیح کام سے ہٹا کر غلط کام کی طرف لانے کے لیے، جتنے یہ پروپیگنڈے ہیں یہ ہمیشہ دین کا نام استعمال کر کے ہوتے ہیں. آپ کے سامنے کوئی شخص بے دینی سے یہ سب چیزیں بات کرے، کوئی کہے کہ بھئی اللہ کو ماننا ضروری نہیں ہے، نماز ضروری نہیں ہے، فلاں چیز ضروری نہیں ہے، بس اپنے آرام سے گھر میں رہو، سکون سے رہو، تو آپ کہیں کتنا بے دین انسان ہے، آپ تو اس کی بات نہیں مانیں گے. لیکن اگر وہی سب کچھ، وہی لادینیت بے دینیت آپ کو دین کے لبادہ اوڑھ کے بتا دی جائے، یعنی یہی نماز ضروری نہیں ہے آپ کو یہاں سے بتایا جائے، یعنی لبادہ یہ دینی ہے، دینی لباس پہن کر جو آپ کو بے دینیت کی طرف لے کر جائے تو آپ تو کہیں گے کہ اس سے اچھا کوئی نہیں ہے. آج کل یہ کیا ہے؟ یہ دینی لبادہ پہن کر جو کچھ کیا جا رہا ہے. مولا علی ہیں بخشش ہو جائے گی، آپ گریہ کریں، آنسو بہائیں، آپ کی بخشش ہو جائے گی. نماز ضروری نہیں ہے، آپ کی بخشش ہو جائے گی. حجاب ضروری نہیں ہے، آپ کی بخشش ہو جائے گی. ساری بخشش آپ نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہے جمع کر کے. یہ سارے جو اہل بیت ہیں جنہوں نے جتنی قربانیاں دی ہیں، انہوں نے کہا کہ قربانیاں ہمارے لیے، آسانیاں تمہارے لیے. تم جو مرضی کرو، کھلے ہو جاؤ، حجاب اتارو، چادریں اتار کر سائڈ پہ رکھ دو، اپنے جو مرضی دل چاہے تم لوگ کرو، اور دین تمہارے لیے آزاد ہے. دین میں تم آزاد ہو، جو مرضی کرو، پڑھنی ہے پڑھو، نہیں پڑھنی نہ پڑھو، ماتم کرو اور ماتم کر کے تم جنتی ہو جاؤ گے. کس لبادے میں بتایا گیا آپ کو؟ یہاں سے بتایا گیا، منبر سے بتایا گیا. لبادہ کون سا؟ یہ غالیت، یہ نصیریت، یہ اخباریت، یہ کیسے پھیلی؟ اگر یہ ڈائریکٹلی آپ کو بتاتے یہ سارا کچھ تو نہ ہوتا، تو آپ لوگ شاید یقین نہ کرتے. لیکن کیونکہ دین کے لبادے میں اڑا، دین کے ریپر میں باندھا گیا، کربلا کا استعمال کیا گیا. اور میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہی کہ پروپیگنڈے ہمیشہ سے لبادہ دینی میں ہوتے ہیں، انحراف لبادہ دینی میں ہوتے ہیں. میدان کربلا سب نے سنا ہوا ہے، عموماً ہم مصائب میں پڑھتے ہیں. جب امام حسین کے خیموں کی طرف، امام حسین کے لشکر کی طرف جب پہلا تیر پھینکا گیا پسر سعد کی جانب سے، تو کیا جملہ تھا؟ پسر سعد نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ کے لشکر. وہ بھی تو نمازی لشکر تھا، لیکن پسر سعد کیا کر رہے ہیں؟ لبادہ دینی اوڑا ہوا ہے. اور لبادہ دینی میں کیا کہہ رہا ہے؟ لبادہ دینی میں کہہ رہا ہے اے اللہ کے لشکر، گواہ رہنا کہ پہلا تیر میں مار رہا ہوں. اور پھر امام حسین پہ حملے کے لیے کیا اس نے تصدیق پیش کی کہ میں تمہیں، پسر سعد نے کہا کہ میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. یعنی امام حسین پہ حملے کے لیے وہ جنت کی بشارت دے رہا ہے. یعنی کس کا استعمال کیا؟ جنت کا. اب مسلمان کے لیے، جس کے لیے سب کچھ ہوئی جنت، کہ مرنے کے بعد جنت میں جانا ہے، کھانا پینا جنت میں ہے، جتنی مشکلات یہاں ہیں اس کے بعد آسانی جنت. اب جس کے لیے ہم و غم جس کا جنت ہے، تو وہ تو یہ نہیں دیکھے گا کہ میں تیر مار کس پر رہا ہوں. وہ تیر یہ نہیں کہ میں کس کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہوں، میں کس پر تیر مار رہا ہوں، وہ اپنا عمل کرے گا جنت کی خاطر. یہی ہمارے ساتھ ہوا کہ ہمیں کہا گیا تم کچھ نہ کرو، کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جنتی ہو، 100% تمہیں ٹکٹ دے دیا گیا ہے. اور دینے والا، جتنے یہ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں یہ یقیناً اس چیز کی گواہی دیں گے. اور جو جنت تقسیم کر رہا ہوتا ہے وہ خود اہل نہیں ہوتا جنت کا، وہ خود اس قابل نہیں ہوتا، اسے خود نہیں پتا ہوتا امام حسین میدان کربلا تک گئے تھے تو کیوں گئے تھے. اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ مقصد امام حسین، اسے یہی نہیں پتا ہوتا. اسے فقط اتنا پتا ہے کہ میں نے ممبر پر بیٹھ کر مجلس پڑھنی ہے، اور اس کے بعد جتنا میرا میٹر چل رہا ہے اس حساب سے مجھے پیسے ملنے، اور پیسے لے کر
وہ آ جاتا ہے. یہ سب کچھ میں کیوں پہلے بیان کر رہی ہوں کہ محرم آنے والا ہے. ان تحریفات کا علم آپ کو ہو. جو ذمہ داریاں آپ کے کندھوں پر اس اذا کے ذریعے سے ڈلتی ہیں ان کا علم آپ کو پہلے سے ہونا چاہیے. کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کے منبر پر آ کر وہ بیان کر جائے کہ جس کا اس کو تو گناہ ہے سو ہے، ساتھ ہی اس سے ڈبل گناہ آپ کو مل رہا ہو، اس بانی کو مل رہا ہو کہ جس کے ذریعے سے یہ پیغام جو ذریعہ بن رہا ہے اس پیغام کا. کربلا کیونکہ آسانیوں سے نہیں ملی ہے اس لیے اس میں اتنی آسانیاں نہیں ہیں. اس تحریک میں، اس موومنٹ میں اتنی آسانیاں نہیں ہیں. اور یہ جو میں نے کہا نا کہ نصیریت اور اخباریت یہ اب کی بات نہیں ہے، یہ معصومین کے زمانے میں بھی تھا. بنو امیہ نے ایک بہت بڑا فرقہ، ایک بہت بڑا گروہ بنایا تھا جن کا بڑا عجیب نظریہ تھا. اور آپ میں سے کئی بچیاں شاید اپنے گریبان میں جھانکیں تو ہم میں سے کئی کا نظریہ وہ ہے. بنی امیہ نے ایک گروپ بنایا، ایک فرقہ بنایا مسلمانوں کے اندر، اور وہ فرقہ بنایا تھا شیعوں کے مد مقابل، یعنی شیعوں سے ٹکرانے کے لیے اس فرقے کو انہوں نے بنایا اور اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کہ ہم بنی امیہ صحیح ہیں اور جو اہل تشیع ہیں یہ بالکل غلط ہیں، وہ جو دین بتا رہے ہیں وہ غلط ہیں. ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے، خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ایک فرقہ بنایا. اس فرقے کا کام یہ تھا کہ یعنی ان کا نظریہ تھا ایک جو آپ میں سے زیادہ تر کا نظریہ ہے، اور میں ذاتی طور پہ انہیں جانتی ہوں جن کا یہ نظریہ ہے کہ عمل کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا عقیدہ کافی ہے نا. ایسا زیادہ تر ایسے آپ محبت کرتے ہیں مولا سے، یہ تو آپ کو پتا ہے، آپ کے اندر کا حب ہے، آپ تو محبت کرتے ہیں، میں جانوں میرا مولا جانے، عمل کی مجھے ضرورت نہیں ہے. یہ بنی امیہ کا نظریہ تھا. اور اس کے مد مقابل جو اس وقت شیعہ تھے، اب کے نہیں، اس وقت کے جو حقیقی شیعہ تھے، ان کا نظریہ یہ تھا کہ ایمان اور عمل دونوں ضروری ہیں. جب ایمان لے آؤ تو وجود عمل کرنا شروع کر دے. اور ان کا نظریہ بنو امیہ کے اس فرقے کا نظریہ کیا تھا کہ عمل کی ضرورت نہیں ہے، ایمان ہی کافی ہے. حالانکہ وہ ایمان بھی نہیں ہوتا تھا. اور ایسا کیوں تھا کہ ہم شراب پئیں، ہم جوا کھیلیں، ہم نشہ کریں، ہم جو مرضی کریں، ہم کھلم کھلا زنا کریں، ہر چیز کر لیں، ہمارے دل میں تو ایمان ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں. جب کلمہ پڑھ لیا، ایمان آ گیا، اسلام قبول کر لیا، تو اب جتنے بھی گناہ ہیں اللہ جانے اور ہم جانے. یہی کرتے ہیں نا آپ، ہمارا عمل جانے، ہمارا خدا جانے. ہمیں کسی کی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی اور کو سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی عمل ہمارا ہے اس وقت. یقین جانیے اس وقت پوری دنیا میں صرف آپ کو ایک جگہ ایسی ملے گی کہ جہاں آپ کو حقیقی شیعہ ملیں گے. آپ کے ذہن میں فوراً آئے گا ایران. نہیں، شاید وہاں بھی ہم جیسے بہت سے شیعہ ہوں. ایک جگہ مشہور ہے، شاید یہ میں آپ کی انفارمیشن میں شاید اضافہ کر دوں اس کے ذریعے سے. کشمیر وہ واحد جگہ ہے پوری دنیا میں جو مشہور ہے اس بات کے لیے کہ جو بھی نمازی ہے، اس کا مطلب یہ شیعہ ہے. وہاں پر کوئی شیعہ بے نمازی نہیں ہے پورے کشمیر میں. یہ جس کا لنک ہندوستان سے، جموں کشمیر، وہاں پہ علامت ہی یہ ہے. یعنی کہ باقی مسلک کے لوگ ہوں گے اور نماز چھوڑتے ہوں گے، شیعہ ہو اور نماز چھوڑے وہاں ہے ہی نہیں. یعنی کشمیر کو یہ سعادت حاصل ہے کہ وہاں کا شیعہ ہے، اس کے علاوہ شیعہ نہیں ہوتا. یعنی وہ اسے تسلیم ہی نہیں کرتے کہ یہ شیعہ ہے. نمازی نہیں ہے تو یہ شیعہ نہیں ہے. شیعہ ہونے کی علامت ہی یہی ہے کہ یہ نمازی ہے. تو پھر کتنی اچھائیاں ہوں گی اس کے اندر اور کتنا کچھ ہوگا اس کے اندر. یعنی جہاں جو اپنے پورے علاقے کو بے عیب کر دے، یعنی پورا علاقہ اس لیے مشہور ہو جائے کہ علی کے شیعہ ایسے ہوتے ہیں. جہاں علی کے شیعہ رہتے ہیں، علی 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 چمن چمن کلی کلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 جدھر جدھر ہوا چلی علی 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 جدھر جدھر ہوا چلی علی علی علی
تو کم از کم ہمیں یہ علم ہو کہ شیعہ کیسا ہو، عزادار کیسا ہونا چاہیے۔ عزادار یعنی باعمل، عزادار یعنی نمازی، عزادار یعنی پاکیزہ، عزادار یعنی عاشق، عزادار یعنی محب، عزادار یعنی اپنے امام کے تابع، عزادار وہ نہ چاہے جو اپنی مرضی ہو، بلکہ عزادار وہ چاہے جو اس کے امام کی مرضی ہو۔ امام کو تابع کرنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ خود اپنے آپ کو اپنے امام کے تابع کر دے، وہ عزادار ہے۔ مقابلہ نہ کیجیے، مقابلہ نہ کیجیے امام سے، یہ مد مقابل آنا ہے کہ میں اپنی مرضی کروں گی، میرے لیے حجاب ضروری نہیں ہے، میرے لیے نماز ضروری نہیں ہے، یہ آپ مقابلہ کر رہے ہیں۔ جن ہستیوں نے اپنی جان ہی سجدے میں دی ہے، یہ ان سے مقابلہ ہے، بھلے روتے رہے پھر گریا کرتے رہے، یہ ان سے مقابلہ ہے۔ یہ عزا بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، یہ عزا جو درس گاہ ہے، اور سب درس ایک جگہ ایک طرف، یہ وہ درس گاہ ہے جو دلوں کو نرم کرتی ہے۔ یہ پورے سال جو ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں، غم حسین ان سخت دلوں کو نرم کر دیتا ہے، کہ جو ہم ہٹ دھرم ہو جاتے ہیں، یہ جو ہم ضدی ہو جاتے ہیں، غم حسین ہمیں موم کر دیتا ہے، غم حسین ہمیں ڈھال دیتا ہے، غم حسین ہمیں یزیدیت کے سامنے بلند ہونا سکھاتا ہے، لیکن جہاں دین کے تحریف کی بات آئے، مد مقابل کی بات آئے، وہاں پہ کھڑا ہونا بھی سکھاتا ہے۔ یہ غم حسین عام غم نہیں ہے۔ میں نے اسی لیے ابتدا میں کہا اور ہر بار مجالس میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کو احساس اس لیے نہیں کہ آپ کا کوئی پیارا نہیں گیا۔ آپ میں سے کتنی بہنیں ہیں جن کا ایک بھائی ہوگا؟ کبھی تصور کیا ہے؟ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کہ آپ کو اسے بھائی کا لاشا دینا پڑ جائے، نہیں ہوگا نا برداشت۔ لیکن دین کے لیے کسی بہن نے 72 لاشیں دی تھیں۔ آپ مائیں ہیں، میں آپ کی مثال اس لیے دیتی ہوں کہ جلدی بات سمجھ میں آتی ہے۔ آپ مائیں ہیں، آپ کی آغوش میں اولاد ہے، کوئی دیکھے گا، کوئی چاہے گا کہ اس کی نگاہوں کے سامنے اس کے بیٹے کا لاشا ہو؟ ماں سے برداشت نہیں ہوتا، لیکن کربلا میں وہ ماں ہے جس نے پالنے والے بھی، جن کو پالا ہے، ان کے بھی لاشیں دیکھے ہیں، اور جو اپنے سگے بیٹے ہیں ان کے لاشیں بھی کربلا میں دیکھے۔ بیوی نہیں چاہتی کہ اس کے سامنے اس کے شوہر کا لاشا آئے، ہر بیوی چاہتی ہے کہ پروردگار سہاگن مر جائے، لیکن وہ بیویاں دیکھی ہیں کربلا میں کہ جن کے سامنے ان کے شوہروں کے فقط لاشیں نہیں تھے، بلکہ ان لاشوں کے سروں کو کاٹا جا رہا تھا اور پھر ان لاشوں کو پامال کیا جا رہا تھا۔ بیٹیاں باپ سے بہت محبت کرتی ہیں، نہیں چاہتی کہ کبھی باپ کا لاشا اٹھتے ہوئے دیکھے، نہیں چاہتی کہ نگاہوں کے سامنے کبھی باپ کا لاشا آئے، لیکن کربلا وہ مقام تھا جہاں بیٹیوں نے بابا کے لاشے کو دیکھا تھا، جہاں ایک یتیمہ نے اپنے باپ کے کٹے ہوئے گلے کو دیکھا تھا، جہاں پر ایک معصوم بچی نے اپنے بابا کے لاشے کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا تھا، جہاں گھوڑوں کو اپنے بابا کے لاشے پہ چلتے ہوئے دیکھا تھا، جہاں اپنے بابا کے سر کو نیزے پر بلند ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ مقام تھا کربلا، لیکن برداشت کیوں کیا؟ کیونکہ دین تھا۔ دین کے لیے مولا نے، ان بیویوں نے، ان ہستیوں نے سب کچھ برداشت کیا ہے۔ حسین کسی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے۔ آج مولا کا نام آیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ذرا تصور کیجئے گا کہ رسول خدا ہے جو سب سے زیادہ مولا حسین سے محبت کرتے ہیں۔ رسول خدا بیماری کی حالت میں آئے اور جناب ام سلمہ سے کہا کہ ام سلمہ میں اپنے حجرے میں جا رہا ہوں، کوئی بھی آئے تو اس کو میرے حجرے میں آنے نہ دینا۔ ام سلمہ میں آرام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔
جناب ام سلمہ نے دروازے کو بند کیا اور باہر بیٹھ گئی. اتنے میں امام حسین داخل ہوئے، تیزی سے نانا کے حجرے میں جانے لگے. جناب ام سلمہ نے روک دیا اور روک کر کہا کہ حسین تمہارے نانا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تمہارے نانا نے کہا ہے کسی کو اندر نہ آنے دینا. مولا حسین نے بی بی کے چہرے کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ نانی کیا مجھے بھی منع کیا ہے؟ کیا نانا نے مجھے بھی منع کیا ہے کہ میں اندر نہ آؤں؟ کہا ہاں حسین سب کو منع کیا ہے. مولا حسین الٹے قدم جب واپس جانے لگے تو امام حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے. رسول خدا کی آواز آئی ام سلمہ یہ کیا کر دیا؟ ام سلمہ میرے حسین کو واپس کیوں پلٹا دیا؟ میں نے کہا تھا کسی کو نہ آنے دینا، لیکن حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. حسین کو واپس کیوں پلٹا دیا؟ جناب ام سلمہ تیزی سے مولا حسین کو واپس لے کر آئی. مولا رسول خدا نے اپنے سینے پر مولا حسین کو لٹایا. یہ وہ حسین ہے کہ جس کا پرسہ دینے کے لیے اب آپ جمع ہوئیں گی. اگر جس حسین کا پرسہ دینے کے لیے روز آپ نے آنا ہے، یہ وہ حسین ہے جو سینہ رسول پر بیٹھا ہوا ہے. اتنے میں رسول کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے. جناب ام سلمہ کہتی ہے یا اللہ کے رسول میں نے کبھی آپ کو اس طرح گریہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. رسول خدا نے کہا ام سلمہ ابھی جبرائیل امی آئے تھے، جبرائیل امی نے مجھے بتایا کہ یہی حسین ہوگا، میدان کربلا ہوگا. ارے کربلا کی تپتی ہوئی ریت ہوگی، وہاں میرے حسین کو شہید کر دیا جائے گا. میرا حسین تنہا میدان کربلا میں مار دیا جائے گا. اور ام سلمہ جبرائیل امی خاک کربلا دے کر گئے ہیں. ام سلمہ جب یہ خاک سرخ ہو جائے تو سمجھ جانا کہ میرا حسین شہید ہو گیا. بس ازاداروں وقت گزرتا گیا، مولا حسین کے جانے کا وقت آیا. 28 رجب آئی، مولا حسین نے رخت صبر کو باندھا. بی بی آئی اور آ کے کہتی ہے حسین نہ جائیے. حسین میں کب سے سن رہی ہوں کہ جنات کی عورتوں کی رونے کی آوازیں بلند ہو رہی ہے. اے حسین میں چاروں طرف سے گریے کی آوازیں سن رہی ہوں. اے حسین میں نہیں چاہتی کہ آپ مدینے کو چھوڑ کر جائیں. مولا حسین نے کچھ خاک کو نکالا اور نکال کے بی بی کے ہاتھ میں دیا اور ہاتھ میں دے کر کہا کہ میرے نانا نے جو خاک کربلا دی تھی نا اسی شیشی میں اس خاک کو رکھ لینا. اور اے اماں جب یہ خاک سرخ ہو جائے سمجھ جانا کہ حسین میدان کربلا میں مارا گیا. جب بی بی نے بہت اصرار کیا نا تو مولا حسین نے پردوں کو ہٹایا اور کہا اماں دیکھو کہ حسین کس میدان میں ہوگا. اب جو بی بی نے منظر دیکھا، ارے خاک کربلا ہے، ہر طرف سرخ آندھیاں چل رہی ہے، چاروں طرف لاشیں ہیں، ایک جوان کا لاشا ہے، ارے سینے میں برچی کا پل ہے، ایک بوڑھا باپ ہے، جوان کے لاشوں پہ چھپا ہوا ہے. بی بی رو کے کہتی ہے حسین یہ کون ہے؟ مولا حسین کہتے اماں یہ حسین ہے، یہ حسین کا جوان بیٹا علی اکبر ہے. کچھ دیر کے بعد دیکھا ایک لاشا ہے جس کے ٹکڑے پورے میدان کربلا میں بکھرے ہوئے. بی بی رو کے پوچھتی ہے حسین یہ کس کا لاشا ہے؟ مولا حسین کہتے بی بی یہ تمہارے حسین کا لاشا ہے، یہ میدان کربلا میں بکھرے ہوئے میرے معتمد السر